یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ سے میں ہوں آپ کے ساتھ عبد القدیر۔ آج جو اہم قسم کی سیریز ہم کرنے جا رہے ہیں، جس کا تھیم ہے سوچ سے سفر تک، کاروبار خود بنائیں۔ بہت ہی اہم سیریز، بہت ہی عمدہ قسم کی اس کے اوپر باتیں ہوں گی، کیونکہ جب کاروبار کی بات ہو اور جب اپنے خود کے کاروبار کی بات ہو تو میری کوشش ہوتی ہے کہ اس جگہ پہ جہاں پہ کاروبار کی بات ہو، خود کے کاروبار کی بات ہو، وہاں پہ ضرور جو ہے وہاں میری شرکت ہو۔ تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں، بہت ہی عمدہ گیسٹ ہیں، بہت زبردستی باتیں ان سے ہم کریں گے۔ اور یہ جو سیریز ہے جس میں 5 ایپیسوڈ ہوں گی، اور بات کریں گے ہم کاروبار کی، اور بات کریں گے ہم ہمارے ساتھ موجود ہیں بختیار احمد صاحب، جو کہ مینیجر ہیں ECI میں۔ سب سے پہلے تو ان کو خوش آمدید کریں گے اور اس سے پوچھیں گے بیسیکلی ECI ہے کیا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ قدیر صاحب۔ ECI کے حوالے سے اگر میں بتاؤں تو ECI جو ہے امپاورمنٹ تھرو کریٹیو انٹیگریشن، یہ ایک پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی ہے اور گزشتہ 36 ایئر سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے باہر کام کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر اور پاکستان سے باہر کام کرنے کا جو بنیادی اس کا مقصد ہے وہ ہے کیپیسٹی بلڈنگ کے ارد گرد ہم کام کرتے ہیں۔ اور جب ہم کیپیسٹی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں تو انسان کی صلاحیتوں اور اس کی استعداد کے اندر اضافہ کرنا۔ تو ہمارے مختلف تھیمیٹک ایریاز ہیں، جس طرح آج کیونکہ ایک خاص سیریز ہے کاروبار کی، تو یہ لائیولیہوڈ کے تھیمیٹک ایریا میں آتا ہے۔ اسی طرح جینڈر کے اوپر کام کرتے ہیں، گڈ گورننس پہ کام کرتے ہیں، انسٹیٹیوشنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتے ہیں، پیس اینڈ ایجوکیشن پہ کام کرتے ہیں، ہیلتھ اینڈ نیوٹریشن پہ کام کرتے ہیں، اور ڈیجیٹل اسکل پہ کام کرتے ہیں۔ تو ادارہ جو ہے وہ بیسیکلی کیپیسٹی بلڈنگ پہ کام کرتا ہے، نیشنل اور انٹرنیشنل اداروں کے ساتھ کام کرتا ہے، اور ہیومن ریسورس کو ڈیولپ کرنے میں بڑا اہم کردار ہے۔ زبردست، یعنی کہ لوگوں کو نکھارنے میں اور پاکستان کو ابھارنے میں، پاکستان کی بڑھوتری میں ECI کا ایک نمایاں اور زبردست کردار ہے۔ بہت شکریہ بختیار احمد صاحب، اور بڑھیں گے ہم اپنے آج کے جو سوالات ہیں ان سے ان کی طرف۔ بختیار صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ کاروبار کی بنیادی جو تعریف ہے، ایک بالکل آپ یہ کہہ لیں کہ بالکل بیسک تعریف، اس کی طرف میں جانا چاہوں گا۔ بہت شکریہ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سیف انداز بیاں بات بدل دیتا ہے، ہاں، ورنہ دنیا میں کوئی بات نئی بات نہیں۔ تو کاروبار کی تعریف تو آپ نے بلکہ ہمارے سامعین نے، ناظرین نے ہر جگہ سنی بھی ہوگی، دیکھی بھی ہوگی، لیکن اگر بالکل سادی سی بات کریں تو مصنوعات اور پیداوار، تجارت اور خدمات، یہ ایسے انداز میں اس سرگرمی کو کرنا کہ اس سے منافع حاصل کیا جا سکے، یہ جو عمل ہے یہ بیسیکلی کاروبار ہے، اور اس کے اندر نقصان کا اندیشہ بھی ہوتا ہے۔ خدمات، مصنوعات اور سروس کو اس انداز میں پیش کرنا کہ اس سے منافع حاصل کیا جا سکے اور اس میں اندیشہ موجود ہے نقصان کا، تو یہی کاروبار کی سادی سی ایک تعریف۔ کیا خوبصورت انداز میں آپ نے اس کو کور کیا۔ اور بختیار صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کل بھی خاص کر عصر کے بعد یہ جو چائے کی ہوٹلز ہیں، جو ڈھابے ہیں، وہاں پر اکثر جو نوکری پیشہ جو لوگ ہیں وہ بیٹھ کے ہی بات کرتے ہیں، یار کیسے 9 سے 5 والا جو چکر ہے اس سے نکلنا، اور کاروبار کی بات کریں گے۔ تو میں یہ جاننا چاہوں گا، ایک عام نوکری اور کاروبار میں سب سے بیسک یا بڑا فرق کیا ہے؟ بڑا خوبصورت سوال آپ نے کیا ہے، اور اس میں ایک بڑا پیارا سا جواب بھی ہے کہ جب ہم نوکری کی بات کرتے ہیں کہ نوکری کے اندر انسان جو ہے وہ ملازم کی حیثیت سے کام کرتا ہے، اور ملازم کی اگر میم کو غائب کر دیں تو اس کے اوپر لازم کا لفظ جو ہے وہ واپس رہ جاتا ہے۔ تو ملازم پہ ہر چیز لازم ہوتی ہے کہ وہ اپنے مالک کی، اپنے اونر کی، اپنے آقا کی ہر بات جو ہے اسے سر تسلیم خم کرے اور اس کے مطابق کام کرے۔ جبکہ کاروبار یا کاروباری فرد جو ہے اس کا یہ ہے کہ وہ فرد اپنے کام کا خود مالک ہوتا ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنا خود آقا ہوتا ہے، اپنے کام خود کر رہا ہوتا ہے۔ تو ملازم کا اگر آپ دیکھیں، نوکری پیشہ فرد کو دیکھیں، تو وہ دوسرے کے سپنے کو، دوسرے کے خواب کو تعبیر کی طرف لے کے جاتا ہے، جبکہ کاروبار کرنے والا فرد اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کوشش کرتا ہے۔ زبردست، بڑے شارٹ سے سوال ہیں، شارٹ سے جواب، لیکن جامع قسم کے جواب ہیں، اور یہ ہر جو شخص جو کاروبار کرنا چاہتا ہے اس کے سوال ہیں، اور اس کے لیے زبردست جواب ہے۔ ویسے کون ہوتا ہے انٹرپرنور؟ دیکھیے، انٹرپرینور جو ہے اس میں اور کاروباری فرد میں کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے۔ کاروباری فرد وہ ہے جو عام نوعیت کے کاروبار کو جو چل رہے ہیں، دکانداری ہے تو اسے لے کے چلنا شروع کر دیتا ہے، کوئی اور خدمات طرف سے دی جا رہی ہیں تو ان کو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ انٹرپرینور کی جب بات آتی ہے تو یہ رسک لیتا ہے،
یہ انوویشن کرتا ہے، یہ مارکیٹ کے ٹرینڈ سے ہٹ کے چیزیں جو ہیں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، کچھ معاشرے کے مسائل کو دیکھتا ہے اور کوئی نئی چیز جو ہے وہ انٹروڈیوس کروا دیتا ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ انٹرپرینور کے درجے پہ آتا ہے۔ آپ دیکھ لیں جیسے اوبر کو دیکھ لیں، ایک مسئلہ تھا اس کا حل تھا، کریم کو دیکھ لیں، اور بہت ساری ایسی مثالیں ہیں۔ اگر ان کو ہم دیکھیں گے تو ہمیں واضح ہو جاتا ہے کہ جو تخلیقی صلاحیت استعمال کرے گا، جو رسک لے گا، کچھ نیا کرے گا، وہ انٹرپرینور کے درجے پہ آئے گا۔ عام طور پہ کام کرنے والا فرد کاروباری یا بزنس پرسن ہی رہتا ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ اور دیکھیے جب کاروبار کی بات ہوتی ہے تو اس میں میرے خیال سے بنیادی اقسام کا ایک شخص کو پتہ ہونا چاہیے جو کاروبار کے بارے میں سوچ رہا ہے یا کرنے جا رہا ہے۔ سوچ سے ہمیشہ آپ ضرور سوچیں، لیکن سوچ سے جو اگلا قدم ہوتا ہے، اگلا سٹیپ ہوتا ہے، وہ سٹارٹ کا ہوتا ہے۔ تو اگر بنیادی اقسام کی بات کی جائے میرے خیال سے بختیار صاحب، یہ بڑا خوبصورت اور بڑا پیارا آپ نے سوال کیا۔ بنیادی اقسام کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بیسیکلی جو ہم نے تعریف میں بات کی تھی کہ مصنوعات سازی ہے یا پیداوار ہے، اس کی ایک یہ قسم ہے کاروبار کی جس کے اندر آپ چیزیں بناتے ہیں یا ان کی پیداوار کرتے ہیں۔ سیکنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو تجارت ہے، لین دین ہے، خرید اور فروخت ہے، اور جو تھرڈ اس کی قسم ہے کاروبار کی، وہ آپ کی سروسز کے اندر آ جاتی ہے، خدمات کے اندر آ جاتی ہے، اس میں آپ اپنے سکل کو فروخت کرتے ہیں۔ تو یہ تین بڑی اقسام ہیں جو عرصہ دراز سے کاروبار کے یعنی کہ اقسام کے طور پہ جانی جاتی ہیں، لیکن ابھی ایک آن لائن کا جو بزنس کی یہ کیٹیگری آئی ہے تو وہ ایک نئی چیز اس کے اندر شامل ہو گئی ہے۔ تو آپ انہیں چار اقسام کی صورت میں دیکھ سکتے ہیں، یہی چار ہیں، سارے کاروبار اسی کے ارد گرد گھومتے ہیں، یا وہ سروسز میں ہوگا، یا وہ تجارت میں ہوگا، یا وہ مصنوعات سازی یا پیداوار میں ہوگا۔ آن لائن تو سر ایک بہت بڑی دنیا ہے اور وہاں پہ اتنا کچھ ہے۔ میں نے خود ریسنٹلی میرا جو ہے وہ ایکسپیرینس ہوا، لیکن کمال کی دنیا ہے۔ اور بختیار صاحب اکثر جہاں پہ لوگ کاروبار کی بات کرتے ہیں وہاں پہ گلا کرتے ہیں، شکوہ کرتے ہیں کم سرمایہ کا، ٹھیک ہے؟ تو کس قسم کے کاروبار سے جو ہے وہ بندہ آغاز کر سکتا ہے یا بہتر ہے؟ قدیر صاحب، یہ اگین ایک بہت اہم سوال ہے، اور یوں سمجھے کہ یہ سوال جو ہے یہ ہر دل کی دھڑکن ہے اور ہر دل کی آواز ہے کہ پیسے نہیں ہیں ہاں، تو ہم کاروبار کیسے کریں۔ جب ہم ای سی آئی کی آپ نے بات کی تھی، ای سی آئی کا مختصر سا تعارف بھی میں نے کروا دیا، تو ای سی آئی جو ہے وہ 36 ایئر سے کام کر رہا ہے۔ اس کا سب سے بڑا کام لائیولیہوڈ کے اوپر ہے، کاروباری ترقی کے اوپر ہے، کاروبار کے فروغ کے حوالے سے ہے۔ تو ہم جب اس کی ٹریننگ کرواتے ہیں تو اس میں ایک ایکٹیویٹی ہم کرواتے ہیں، بزنس کریشن ایکسرسائز۔ آپ یقین مانیں، اور ہمارے ناظرین خاص طور پہ اسے ضرور سنیں بھی اور اسے دیکھیں بھی، کہ اس کے اندر 1 روپیہ بھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو پھر بھی آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بیسیکلی اس بندے کو سمجھنا یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں ضرورت کس چیز کی ہے، اس کے پاس سکل کون سی ہے، اس آئیڈیا کو لے کے جب آپ چلتے ہیں تو آپ بہتر کام کر سکتے ہیں۔ اور اگر سرمایہ کم ہے تو سب سے بہتر یہ ہوگا کہ آپ سروسز کی طرف چلے جائیں، اپنے سکل کو بیچنا شروع کر دیں، آپ بہت آسانی سے کام کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بہت سارے چھوٹے چھوٹے بزنسز ہیں، آغاز 1 روپے سے بھی ہو سکتا ہے اور بغیر پیسے کے بھی ہو سکتا ہے۔ زبردست ہے۔ ناظرین، سوچ سے سفر تک، کاروبار خود بنائے۔ آج پہلی ایپیسوڈ ہے، اپنا کام اپنی پہچان۔ اگلا سوال بختیار صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا، اور یہ وہ سارے ان لوگوں کے سوال ہے جو کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں، جو کاروبار کو پسند کرتے ہیں یا کاروبار کے بارے میں اکثر سوچتے رہتے ہیں یا پھر بات کرتے رہتے ہیں۔ آن لائن کاروبار کیا ہوتا ہے اور اس میں فائدے کون کون سے ہیں؟ دیکھیے، آن لائن کاروبار کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس وقت پاکستان کے اندر کوئی ایسا بچہ نہیں ہوگا، کوئی ایسا بڑا نہیں ہوگا، کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جس کے پاس موبائل فون نہ ہو۔ ایسے ہی۔ موبائل فون میں بھی آپ سمارٹ فون کی طرف چلے جائیں، اگر آپ کے پاس سمارٹ فون ہے اور آپ کے پاس انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی ہے تو آن لائن بزنس کرنے کے لیے آپ بالکل تیار ہیں۔ کوئی بھی ایسی چیز جو آپ نے ڈیجیٹلی بیچنی ہے، ایک فزیکل ہے اور ایک ڈیجیٹل ہے، جب آپ نے کوئی ایسا پلیٹ فارم اپنایا ہوا ہے جو آپ کا ڈیجیٹل ہے اور اس کے اوپر آپ اپنی خدمات دے رہے ہیں، اپنی پروڈکٹس کو سیل کر رہے ہیں، تو وہ سارے کے سارے آن لائن بزنس کے زمرے میں آئیں گے، جس کی بڑی مثال آپ دراز کو لے لیں یا اس طرح کے اور بہت سارے پلیٹ فارم ہیں، تو وہ آن لائن بزنس کی کیٹیگری میں، آن لائن کاروبار کی کیٹیگری۔ یا سب ایک نیا شخص جو ہے وہ کاروبار کہاں سے شروع کر سکتا ہے؟ دیکھیں، کاروبار جو ہے وہ ہمیشہ آئیڈیا سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ کاروبار کل جو قیمت ہے وہ آئیڈیا کی ہے۔ آئیڈیا کی قیمت ہے، جتنا بہترین آئیڈیا آپ نے پک کر لیا اتنا بہتر ہے۔ اب آئیڈیا جو اسے پک کرنے کے لیے بھی ایک خاص طرح کا ٹول استعمال ہوتا ہے، ایک خاص طرح کی ترتیب ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ دیکھتے ہیں کہ اس علاقے میں مسائل کس طرح کے، اس علاقے میں وسائل کس طرح کے، اس علاقے میں پہلے سے کام ہو کون سے رہے ہیں، متوقع بزنسز کون سے ہیں، تو ان سے آپ ایک آئیڈیا جنریٹ کرتے ہیں اور اس آئیڈیا پہ پھر پوری اپنی کوشش، محنت اور پوری صلاحیت استعمال کرتے ہیں
تب جا کے آپ اپنے کاروبار کی طرف جا سکتے ہیں۔ تو آئیڈیا کے بغیر کاروبار جو ہے وہ ناممکن ہے۔ سب سے پہلے آئیڈیا لینا پڑے گا اور اس کی ایک خاص ترتیب ہے جس کو فالو کرنا ہے۔ زبردست، آپ نے موبائل فون کا ذکر کیا، خاص کر اسمارٹ فون کا اور انٹرنیٹ کا۔ کیا ہر شخص آن لائن کمائی کر سکتا ہے جس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے اور اسمارٹ فون بھی ہے؟ جی بالکل کر سکتا ہے، لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ آن لائن اگر وہ موجود ہے، اسمارٹ فون ہے، تو عموماً آپ نے دیکھا کہ ہمارے لوگ جو اسمارٹ فون میں تصویریں بنانے، سیلفیاں لینے اور اس طرح کے کاموں میں لگے ہوتے ہیں۔ حالانکہ یہ اتنا پاورفل ٹول ہے کہ دنیا آپ کی جیب کے اندر ہے، دنیا آپ کے ہاتھ کے اندر ہے۔ آپ اس کے لیے کچھ سکلز آپ کو سیکھنی پڑتی ہیں۔ آپ کو آن لائن اگر بزنس کرنا ہے تو آپ کو مختلف سکل لینی پڑیں گی جو ڈیجیٹل سکل کے زمرے میں آتی ہے، ٹھیک ہے؟ اس میں پھر کیا ہے کہ آپ ہو سکتا ہے کہ پوری کریٹو ورک کر سکتے ہیں، تو اس میں آپ جا سکتے ہیں۔ تو آن لائن کاروبار ہر بندہ کر سکتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص ترتیب ہے، ایک خاص اس کی ٹیکنیک ہے، اس کو فالو کرے گا تو وہ بالکل کام کر سکتا ہے۔ زبردست۔ اور دوستو یہ جو اسمارٹ فون ہے یہ بہت اچھی چیز ہے، لیکن ڈپینڈ آپ کے اوپر کرتا ہے کہ آپ اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ یہ سب سے اہم بات ہے، سوچنے کی بات ہے کہ سوشل میڈیا آپ کو استعمال کر رہا ہے یا آپ سوشل میڈیا کو۔ خیر اس کے اوپر ایک ہم اگر چاہیں تو اچھی خاصی گفتگو کر سکتے ہیں، لیکن ابھی چونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ کاروبار کے اوپر ہے، اپنا کام اپنی پہچان کے اوپر ہے، تو اگلا سوال میں آپ سے جاننا چاہوں گا، فری لانسنگ کیا ہے اور یہ بزنس کا حصہ کیسے بن سکتی ہے؟ دیکھیے یہ بڑا اہم سوال ہے۔ فری لانسنگ آپ نے یہ لفظ بارہا سنا ہوگا، جی ہاں، ٹھیک ہے؟ فری جو ہے وہ آپ آزاد کے معنوں میں لیتے ہیں۔ ہاں، لانسنگ جو ہے یہ ورڈ نکلا ہوا ہے پرانے یعنی کہ دور سے، پرانے زمانوں سے، اور یہ اس وقت استعمال ہوتا تھا کہ جب کچھ بادشاہ جو ہیں وہ کچھ ایسے اپنے ساتھ سپاہی رکھتے تھے جو ایک خاص موقع کے لیے استعمال ہوتے تھے، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ اب آج کے دور میں اگر اس کا معنی لیں تو اس کا مطلب ہے آزاد اور خود مختار، ٹھیک ہے جی؟ ایک ایسا فرد ہے جس پہ کوئی قید نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے، وہ گھر میں بیٹھ کے کام کر سکتا ہے، وہ اپنے بستر میں کام کر سکتا ہے، وہ رات کو کام کر سکتا ہے، وہ کسی طرح بھی اپنی خدمات دے سکتا ہے۔ تو وہ ملازم نہیں ہے، وہ کسی کے ساتھ نوکری نہیں کر رہا، بلکہ اس کا ایک خاص سروسز ہے، سکلز ہیں، وہ دیتا ہے اور اس کے بدلے میں ایک خاص معاوضہ وہ لے سکتا ہے، تو وہ فری لانسنگ کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ اور یہ کاروبار اس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ فری لانسنگ کر رہے ہیں، آپ ارننگ کر رہے ہیں اور اسے آپ منتقل کرتے ہیں بڑے پیمانے پہ، یعنی کہ اور لوگوں کی ٹیم ایک ڈیولپ کرتے ہیں، اپنے ساتھ اسی سکل سیٹ کے لوگ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں، اسے کمپنی کے طور پر رجسٹرڈ اگر کروا لیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا یہ ایک پراپر بزنس کی صورت اختیار کر جاتا ہے اور آپ اس سے بہت اچھے پیسے یہ کما تو سکتے بیسٹ ایگزامپل آپ نے دی، ہیں۔ اپنا کام اپنی پہچان جی کی۔ بالکل ایسے ہی۔ زبردست سر، فری لانسر بننے کے لیے کن مہارتوں کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے؟ دیکھیں فری لانسنگ جو ہے نا وہ دو طرح کی ہے۔ ایک وہ ہے جو آپ فزیکلی کر رہے ہیں، مثال کے طور پہ آپ کے پاس ایک خاص طرح کا سکل سیٹ ہے، جیسے آپ ماشاءاللہ ایک خاص ہنر کے ساتھ، ایک خاص سکل کے ساتھ انٹرویو کر رہے ہیں، مختلف اداروں کو اپنی سروسز دے سکتے ہیں، تو اس میں بھی فری لانسنگ کا رول ہے۔ لیکن آج کل جو فری لانسنگ کا زیادہ کردار نظر آ رہا ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بالکل اوپر، ایسے ہی۔ ٹھیک ہے؟ تو جب ڈیجیٹل پلیٹ فارم کی ہم بات کرتے ہیں تو اس میں آپ کے پاس سکل کیا ہونی چاہیے؟ اس میں آپ کے پاس سب سے پہلے تو ڈیجیٹل ٹول جو ہیں ان کو یوز کرنے کی سکل بہت اچھی آتی ہو۔ سیکنڈ نمبر پہ پھر آپ کی ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، گرافک ڈیزائننگ ہے، فوٹوگرافی ہے، رپورٹ رائٹنگ ہے، کانٹینٹ، بے شمار چیزیں ایسی ہیں جو آپ بہت بہتر طور پہ کر سکتے ہیں۔ اور اگر بڑے بڑے نام ناظرین کے لیے، اسامعین کے لیے، وہ یہ ہیں کہ جیسے ہشام سرور ایک بڑا نام ہے پاکستان کے اندر، وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی علی ہیں، وہ فری لانسنگ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار نام ہے جو فری لانسنگ کے ذریعے بہت اچھا پیسہ کما رہے ہیں، اور ڈیجیٹلی بڑی آپ کے پاس سپیس ہے، بڑی مارکیٹ ہے آپ کے پاس، آپ بالکل کام کر سکتے ہیں۔ بالکل ناظرین، بیک ٹو بیک سوالات کا سلسلہ جاری ہے۔ بختیار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، مینیجر پروگرام ہیں ECI میں، اور آج کی جو ایپیسوڈ ہے جس کا نام ہے اپنا کام اپنی پہچان، اور بالکل شارٹ اور کرس قسم کے سوال ہیں، اور یہ وہ سوال ہیں جو ہر کاروبار کرنے والا شخص جو ہے اس کے بنیادی سوال ہے، اور اکثر وہ یہاں پہ سٹک ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے میرا بختیار صاحب آپ سے، کیا فری لانسنگ کرنے والے کو بھی کاروباری سوچ رکھنی چاہیے؟ بالکل رکھنی چاہیے۔ ہم نے اس کا پریویس جو کوشچن آپ کا تھا اس کے اندر بھی تھوڑا سا ہلکا سا تذکرہ کیا ہے کہ فری لانسر اگر تو یہ ہے کہ مجھے کام ملا ہے، میں نے کام کیا، اس کے بعد ختم ہے، تو یہ تو ایک خاص ترتیب میں وہ اپنا کام کر رہا ہے، اسے کما رہا ہے اور اسے آگے لے کے بڑھ رہا ہے۔
لیکن اگر وہ بزنس کی طرف جائے گا، بزنس پرسن کی سوچ رکھے گا، وہ انوویٹو آئیڈیاز کی طرف جائے گا، زبردست. وہ مسائل کے حل کی طرف جائے گا، وہ ٹیم کو بلڈ کرنے کی طرف جائے گا، وہ اپنے اس کام کو گروتھ کی طرف لے کے جائے گا، اور وہ معاشرے میں ایک بڑا کنٹریبیوشن کر سکتا ہے جو ایک بہترین انٹرپرینور یا بزنس پرسن کرتا ہے۔ سر جو نوجوان کاروبار سے ڈرتے ہیں جی ان کے لیے کوئی خاص پیغام، کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہے؟ دیکھیں، جو نوجوان کاروبار سے ڈرتے ہیں تو کاروبار تو ہے ہی رسک ٹیکنگ، اگر آپ نے رسک نہیں لیا تو پھر آپ کاروبار کیسے کر سکیں گے؟ آپ کو آگے بڑھنا ہے، پہلا جو قدم ہے وہ ہو سکتا ہے کہ ہچکچاہٹ اور خوف کا قدم ہو، دوسرا قدم یقین کا قدم ہو سکتا ہے، اور تیسرا قدم جو ہے وہ کامیابی کا قدم ہو سکتا ہے۔ تو اگر آپ نے کاروبار میں آنا ہے تو شوق کو عارض سفر رکھیے، بے خبر رہ کے بھی خبر رکھیے، دیکھیے آسمان کی جانب، پاؤں لیکن زمین پر رکھیے، تو ہر حوالے سے سوچنا ہوگا، جستجو ہے، آرزو ہے، تو پھر ہی آگے بڑھا جا سکتا ہے۔ سپنے سچ ایسے نہیں ہوتے، سپنوں کو سچ کرنے کے لیے آپ کو رسک لینے پڑتے ہیں، آپ کو محنت کرنی پڑتی ہے، اور اندر کا خوف ہی اصل اندر کی دیمک ہے جو انسان کو کھا جاتی ہے، تو اسے باہر نکالنا ہوگا اور آگے بڑھنا ہوگا۔ یہی نوجوانوں کے لیے پیغام ہے کہ ڈریں نہیں، آگے بڑھیں، کوشش کریں، یقین کے ساتھ، محنت کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ۔ سر بہت شکریہ جی، بختیار احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، ٹائم کم لیکن سوالات ابھی بھی بہت ہیں، لیکن ٹائم کی کمی کی وجہ سے جو ہے وہ آپ سے رخصت چاہیں گے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی ایک نئے گیسٹ اور ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ ہمارے ساتھ رہنے کا بہت شکریہ، اللہ نگہبان۔ یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔